بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میری یہ ویڈیوز کو دیکھنے کا کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے ضرور فائدہ ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کے کمنٹس اور آپ کا میری ویڈیو دیکھنا مجھے فائدہ ضرور دیتا ہے۔ آپ کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں کا بے حد شکریہ۔ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں۔ جو چیز علم کے طور پر، حکمت کے طور پر، کسی ٹوٹکے کے طور پر ہے، وہ لوگوں کی امانت ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنے سینے میں، اپنے دل میں رکھ کر قبر میں نہ جائیے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، وہ لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو فائدہ دو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ گاؤں میں، شہروں سے دور یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر، حکیم، طبیب کوئی دکان نہیں کھولتا، یا ایسے لوگ جن کے پاس ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس جانے کی فیس نہیں یا خرچ کرایا نہیں، تو ایسے ٹوٹکے آزمائے جائیں جو گھریلو سطح پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کی ترکیب اور طریقہ کار آ جائے تو بہت ساری بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ مختلف زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ بتاؤں گا سانپ کے کاٹے کا جو بندہ ہو، اس کے کاٹنے سے جو زہر پھیل جاتا ہے، جو نفسیات، اور میں کہتا ہوں کہ ہر سانپ کے اندر زہر نہیں ہوتا، وہ چند ایک سانپ ہیں کوبرا ٹائپ کے جن کے اندر یہ زہر ہوتا ہے، لیکن سانپ کا نام سن کر نفسیاتی طور پہ بندہ ویسے ہی کیا ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر سانپوں والے ایریے میں جوتے پہن کر چاقو یا بلیڈ یا کوئی تسمہ، رسی، ربڑ بینڈ ٹائپ چیز ہو، تاکہ اگر کہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا بھی پڑے تو فی الفور اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس جگہ کے کٹ لگا کر خون کو نکال کر رسی یا تسمے سے یا ربڑ بینڈ سے اس کو کیا کر دیں، باندھ دیں، تاکہ سارے جسم کے اندر وہ زہر سرایت نہ کرے۔ بستر پہ اگر لیٹے ہیں تو اپنے پاس کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹی، کوئی چیز ہونی چاہیے، اور ٹارچ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بجلی کے بھی آنے اور جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور تیسری روحانی بات کہ جب بھی بستر پر جاؤ، بستر کو جھاڑ لو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ سانپوں کے لیے، زہریلے جانوروں اور ہر ڈنگ مارنے والی چیز کے لیے بہت بہترین اور مجرب عمل ہے۔ اس کو پڑھ کر بستر کے اوپر آپ ان چاروں طرف ہوں کہ لیٹ جائیں، سو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے۔ اعتقاد اور یقین کی بات ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایک خاص موسم میں ایک خاص سانپنی، سانپ کی مادہ، وہ کاٹ لیتی ہے، اور ہر سال کاٹتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ سانپ کو مار لیا، اس کی مادہ بہ رہ گئی، مادہ کو مار لیا، سانپ رہ گیا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں، سنا ہے ایسے، اور ہوتا بھی ہے اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بے شمار ایسی باتیں آج کل دیکھی ہوں گی۔ خاص موسم میں، خاص وقت میں کاٹتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ایسا موسم آئے اور ایسا وقت آئے، ایسا مہینہ آئے، جب وہ دن آئے جس دن کو وہ کاٹتے ہیں، لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، تو اس سے قبل 2 ہفتے ایک خاص پھل ہے جس کو ریٹھا کہتے ہیں، اس کے چھلکے کو پانی میں ڈالا جائے تو جھاگ بن جاتی ہے، صرف کی طرح جھاگ دیتا ہے۔ عموماً زرگر سنیاروں کے پاس ہوتا ہے، وہ پرانے، آج کل تو مشینی دور ہے، پرانے ان میں زیورات وغیرہ کیا کریے تھے، دھویا کرتے تھے، اور بعض علاقوں میں کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں۔ ریٹھا
بعض علاقوں میں اسے کپڑے بھی دھو جاتے ہیں، وہ بڑا وہ مایا سا نکلتا اسے ملائم سا، اس کا صفوف بنا لیں اور ایک ایک ماشا صفوف اس چھلکے کا استعمال کرائیں، اور اس کے استعمال کرنے سے اس کی بوئے مست، جس کی وہ خوشبو یا جس کی وہ بدبو پا کر سانپ آتا ہے اور اسی کو اس وقت پہ کاٹتا ہے، اس سیزن میں کاٹتا ہے، تو وہ اس سے زائل ہو جائے گی اور وہ سانپ کے کاٹنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور اگر کسی گھر میں بھی سانپوں کا بسیرا ہو یا سانپوں کا آنا جانا ہو تو یہ ریٹھے کے چھلکے کا صفوف بنا لیں اور گھر میں چھڑکاؤ کر لیں، تو اس کے صفوف کے چھڑکاؤ کرنے کی وجہ سے وہ سانپ نہیں آئے گا۔ پانی میں گول کے یا ویسے ہی کیا کر لیں، اس کا چھڑکاؤ کر لیں۔ مویشیوں کو بھی، جانوروں کو بھی سانپ کاٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے 10 تولہ صفوف ریٹھا پانی میں گول کر بذریعہ کسی نل کے ان کو پلا لیں، اور چند خوراکیں دینے کے بعد ہی اس زہر کا اثر زائل ہو جائے گا اگر کاٹ لیا ہو ریٹھے کا صفوف، اس کے چھلکے کا صفوف بنا کر۔ اور اگر کسی بندے کو سانپ نے کاٹ لیا ہو، زخم بن گیا ہو، تو پھر اسی ریٹھے کے چھلکے کو لیں اور سردائی بنا کر اس کو پلائیں، ہر 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں اور مریض کو آرام ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایک خاص قسم کی بوٹی سنگائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، جس کی بو سے سانپ وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، زہریلے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ ہرمل کے ان کالے دانوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں میں، گھروں میں لوگوں نے ایک ایک کاروباری بنا لیا ہے، انگارے لے کر ہر دکان میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں جلاتے ہیں، اور اس کے جلانے سے تمام بری بلائیں، نظر بد کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ سرخ مرچیں جو اوپر سے وار کر جلائی جاتی ہیں، چینی اوپر سے آ کر جو جلائی جاتی ہے نظر بد کو دور کرنے کے لیے، اور پہلے بھی میں نے کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سنگ مریم پنک کلر کا ایک پتھر ہے، قانون طلسمات کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، علامہ رفیق زاہد نے لکھا ہے، پرانے طلسمات، جڑی بوٹیوں کے استعمال، اس سے نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مینڈک کے سر میں ایک پتھر ہوتا ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ زہر کو چوس لیتا ہے، یا اسی سانپ کا ایک منکا ہوتا ہے جس کے پیچھے سانپ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ان لڑائی کے دوران میں اگر کوئی بہادر انسان ان کو مار لے تو وہ منکا حاصل کرتے ہیں، یہ زہر کا بہت بڑا تریاق ہے۔ اسی طرح وہ سانپ کے زہر کو چوسنے کے لیے مینڈک کے سر کا پتھر ہر مینڈک میں نہیں ہوتا، وہ موٹی سی مینڈک جو برساتوں کے علاوہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، کسی سبز رنگ کی موٹی سی مینڈک، اس کے سر میں ہوتا ہے۔ کتابوں میں پڑھا ہے، مجھے پریکٹیکل یا تجربہ کرنے کا موقع تو نہیں ملا، بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہیں لکیر کے فقیر جو سن لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے کی وجہ سے، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے، یا اس کے سن کر آگے سنانے کی وجہ سے بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اعتقاد اور یقین بندے کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان موذی، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درند ہوں یا چرند ہوں، وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، اللہ سب کی ایذا سے محفوظ رکھے۔